بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تخیر دعوت سخن دعوت خطاب دیتا ہوں روپڑی خاندان کے عظیم چشم و چراغ مبلغ اسلام خطیب اسلام میری مراد جناب حافظ عبد الوحید روپڑی صاحب، ان کی آمد سے پہلے میں یہ کہتا چلوں یہ تمہاری خوش نصیبی ہے ہمارے خاموش رہنے میں، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے ہمارے خاموش رہنے میں، بڑی ذلت اٹھاؤ گے اگر ہم نے زباں کھولی۔ جناب حافظ عبد الوحید روپڑی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ او اللہ ہی پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا لجپال بگڑیاں بناؤن والا غوث اعظم دستگیر اولاداں عطا کرن والا عزت ذلت موت حیاتی زندگی ہر چیز نفع اور نقصان دا مالک کلا اللہ جے ان دا کوئی شریکہ برادری نہیں، نہ اس دا کوئی باپ نہ دادا نہ پردادا نہ بیٹا نہ اس دا بیٹا نہ اس دا بیٹا، اللہ کلا یہ او کلا ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کلا چاہے تے بغیر ماں اور باپ دے سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا کرتے، اگر اللہ کلا چاہے تے بغیر ماں دے اماں جی حوا علیہ السلام نو پیدا کرتے، اگر میرا اللہ کلا چاہے بغیر باپ دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر دے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ ساریاں مثالاں اللہ نے دے کے انسان نو سمجھایا ہے میں کلا ہی سب کچھ کر سکنا، میرے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، میں کلا چاہاں کسے نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اگر میں کلا چاہاں تے کسے نو بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیاں۔ او يُزَوِّجْهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جے میں چاہاں تے کسے نو رلوی بارش پا دیاں، پتر بھی دے دیاں بیٹیاں بھی دے دیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جے میں اللہ چاہاں تے انبیاء اکرام علیہم السلام نو بھی ساری زندگی مانگ دیا گزر جائے بغیر اولاد دے واپس بلا لما۔ انہو علیم قدیر، ساریاں قدرتاں سارے معاملات اللہ دے قبضہ قدرت اندر نے۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد آقا انعامدار دو جہانہ دے تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ
ساقی کوثر شاف محشر دو جہاناں دے سردار کالی کملی والی سرکار محبوب پروردگار ساڈے ساریاں دے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب اچھی آواز نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک آپ دی ذات پاک تے بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں کرے جنہ دے اس دنیا تے آن دی وجہ تو اللہ نے ساڈے جے انساناں نو جہنم دی اگ تو بچا لینا ہے. حضرات سامعین محترم، قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. اس آیت اندر اللہ پاک نے جڑا پیغام بھیجیا ہے او پیغام ہی اس وقت دنیا دا سب تو کرنٹ ایشو بھی وہی ہے، سب تو اہم ترین ایشو بھی وہ مسئلہ ہے جڑا اس آیت اندر اللہ نے ساڈے واسطے پیغام بھیجیا ہے. وہ مسئلہ وہ ایشو کی ہے جس دے متعلق اللہ پاک نے ایڈا وڈا ایڈا اہم مسئلہ ہے کہ جس مسئلے واسطے اللہ پاک نے آسمان تو کم و بیش 1,24,000 تو زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث کیتے، جس مسئلے واسطے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی ساریاں زندگیاں وقف کر چھڑیاں، جس مسئلے واسطے محدثین نے اپنی زندگی دا ہر لمحہ قربان کر چھڑیا، جس مسئلے دی خاطر ائمہ اکرام علیہم السلام نے اپنی زندگیاں وقف کر چھڑیاں، وہ ایڈا اہم مسئلہ کی ہے انسانیت نو اگ تو بچانا. انسانیت نو اگ تو بچانا. دنیا دا مال و دولت، دنیا اندر اچھی رہائش گاہ، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اے ساڈا اہم ترین مسئلہ نہیں. اس بات نو ذہن نشین کر لو، اے ساریاں چیزاں اللہ پاک نے ساڈے دنیا تے آن تو پہلے ہی لکھ چھڑیاں نے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ پاک دے فضل و کرم نال علماء دی ایک جماعت موجود ہے. میرے محترم فضیلت الشیخ قاری محمد جاوید صاحب بھی موجود نے، نقیب محفل موجود نے. اللہ پاک دے فضل و کرم نال بڑیاں بڑیاں ہستیاں اس محفل اندر موجود نے اور اہل علم لوگ نے. اللہ پاک نے ساڈے رہن دا، کھان پین دا اور پہنن دا اس کائنات اندر کوئی بھی ہستی جڑی اس دنیا تے آ گئی ہے ان دے رہن دا، کھان دا، لباس دا ذمہ اللہ نے اپنے ہاں لے لیا ہے. ساڈے اس دنیا تے آن تو پہلے ہی کلن فی کتاب مبین. ساڈا کرنے والا کام کی ہے؟ آئیے سنیے، توجہ فرمائیے. اے او مسئلہ ہے جس دے متعلق خود اللہ رب العزت نے سانو حکم دیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. لوگوں تو آڈا کرن والا کم اے آ، پویا اصل دے رہن والے ہون، کامی ملیاں دے رہن والے ہون، گندیاں اتار دے رہن والے ہون، میرے محترم کوٹ عیسیٰ خان دے رہن والے ہون، جتھوں دا بھی انسان ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں انفسکم واہلیکم نارا.
تہاڈی ذمہ داری ہے اپنے آپ نو بھی اور اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ تو بچا لو۔ تے نال وضاحت کرتی اللہ پاک نے وقودها الناس والحجارہ، او جہنم جندہ بالن ہی انسان تے پتھر ہون گے، اس اگ تو بچانا ہے جس اگ تو بچان واسطے کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا دا سفر کیتا۔ جس اگ تو بچان واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف دا سفر کیتا۔ جس اگ تو بچان دی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ تو مدینہ دا رخ کیتا۔ جس اگ تو بچان واسطے کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سگے چچا ابو طالب نو آخری وقت بھی یہی الفاظ کہن، میرے چچا جی میرے کان وچ پڑھ دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ساری زندگی جس طرح بھی گزر گئی ہے، کلمہ پڑھ چھڑو اللہ کولوں میں تانوں جہنم دی اگ کولوں آزاد کروا لواں گا۔ جس اگ تو بچان واسطے محنت کیتی کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہودی بچہ ہے، مدینہ شہر دا رہن والا ہے، یہودیاں دا بچہ ہے، پر طبعاً شریف بچہ سی۔ جدوں کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں باہر نکل دے، بازار اندر تشریف لے آندے، بچہ آندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جوتے صاف کردا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جتیاں صاف کردا سی۔ کچھ دن گزرے نے، بچہ نظر نہیں آیا۔ کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا، میرے صحابہ دسو تے سیو بچہ کتھے ہے؟ بچہ نظر نہیں آوندا۔ آقا جی بچہ بیمار ہے، بچے نو بیماری آ گئی ہے تے گھروں باہر نہیں آ سکدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ مینوں اندے گھر لے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے دے ایمان دے حریص، اس بچے جو اگ تو بچان دے حریص کائنات دے امام پیغمبر بچے دے گھر وال سفر کیتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، گھر پہنچے نے اجازت طلب کیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نو اے بھی پتا سی اس بچے دا والد میرا بڑا ہی وڈا دشمن ہے، یہودی بھی ہے، میرا دشمن بھی ہے، میری مخالفت و شعر بھی پڑھنے والا ہے، پر کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے نو جہنم دی اگ تو بچان دی دعوت دین واسطے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے۔ دروازہ اجازت مل گئی ہے، آقا اندر چلے گئے نے، بچے دے کول بیٹھے جا کے تیمارداری کیتی ہے۔ بچے دی تیمارداری کیتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کتے آقا علیہ السلام اپنی زبانوں کہہ رہے ہوں گے لا بأس طہور انشاءاللہ، تیمارداریاں بھی ہو رہی نے تے نال نال بچے نو جہنم دی اگ تو بچان دیاں تیاریاں بھی ہو رہی نے۔ ادھروں تیمارداری کیتی ادھروں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچے وال بڑی محبت بڑی نگاہ نال دیکھیا تے دیکھ کے آقا فرماندے نے قل لا الہ الا اللہ یا غلام، قل لا الہ الا اللہ یا غلام، قل لا الہ
الہ الا اللہ، اے بچے پڑھ دے اللہ دے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، او کلا ہی وحدہ لا شریک ہے۔ دین اسلام لے آؤنا، اللہ دا کلمہ پڑھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اقرار کر لو۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ کلمات بار بار دہرائے۔ بچہ اپنے باپ کہ ابو دی طرفوں کی اجازت ملنی ہے، تیسری دفعہ جدو دیکھیا تے باپ کہندا ہے پتر جو تیرا جی کردا ہے کر لے، جویں تیرا جی کردا ہے کر لے۔ بچے نے زبان چوں پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھے ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، بات بڑی توجہ نال سنن والی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے تے آسمان تو وعدے ہو رہی آ گئے۔ ہاں جی پنجابی چ یہی کہندے نے نا، آسمان تو وعدے ہو رہی آ گئے۔ اے بچے دا وقت مقرر ہو گیا، وقت مقرر آ گیا، آسمان تو ملائکہ بچے دی وفات دا پیغام لے کے آ گئے نے۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جدوں کسے دا وقت آ جائے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے موت میں تینوں جہاد دے میداناں اندر لبدا رہیا، میں قتال کر کر کے لبدا رہیا، میرے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جن دے اتے ضرب چوٹ نہ آئی ہوئے، تے اودوں تو نہیں آئی، ہن وقت آیا تے میں منجی تے پیاں چار پائی تے ہی آ گئی ہیں۔ جدوں وقت آ جائے پھر اگا پیچھا نہیں ہوندا، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ ایک لمحہ بھر بھی نہ موت پہلے ہی آ سکتی ہے نہ بعد وچ آ سکتی ہے۔ بچے دا بھی وقت آ گیا، آ چند دن پہلے دا واقعہ ہے، میرے گاؤں دا واقعہ ہے، میرا جگری یار دوست ویر پراز اسی کٹھے پڑھ دے رہے، کٹھے قرآن حفظ کر دے رہے، حافظ محمد شکیل صاحب شیخ صاحب چند دن پہلے بڑا نوجوان، بہت ہی اچھی سیرت دا علامہ سیرت دا مالک بچہ، پتہ نہیں سی کہ میں ہن نکلیاں کار واپس جانا ہے یا نہیں جانا، بیوی انتظار کر رہی ہے، والدین انتظار کر رہے ہون گے، بچے انتظار کر رہے ہون گے، آسمان تو پیغام آیا، ملائکہ آ گئے، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ ایک لمحہ بھی نہ اگے ہویا نہ پیچھے ہویا، دنیا دی کوئی طاقت نہیں بچا سکی۔ آ میرے ویر اپنے آپ نو درست کر لئیے، اے مثالاں نے اللہ پاک نے مثالاں دے دے کے سمجھا چھڑے ہے کہ کسے وقت بھی تہاڈا بھی ٹائم آ سکدا ہے۔ اپنے آپ دی درستگی کر لو، اپنے اندر دے معاملات نو درست کر لو، حقوق العباد نو درست کر لو، حقوق اللہ نو درست کر لو۔ ایسا وقت آئے کہ آسمان تو موت دا پیغام آئے، نال عرش والے اللہ دی طرفوں سلام آئے، فرشتے کہہ رہے ہون الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ اللہ دے ملائکہ کہہ رہے ہون تیرے واسطے موت دا پیغام آیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ دا پیغام آ گیا ہے، رب دی طرفوں سلام آ گیا ہے، جنت دے داخلے دا ٹکٹ مل گیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ کتے اللہ دی طرفوں ملائکہ کہہ رہے ہون سلام طبتم فادخلوها خالدین۔ بچے دی موت دا وقت آ گیا ہے، شہر مدینہ ہے، چند لمحے پہلے
اے بچہ یہودیاں دا بچہ سی، چند لمحے بعد اندے مقدر نصیب دے کیا کہنے اس بچے دے نصیب دے۔ ادھروں بچے نے کلمہ پڑھے ہے، ادھروں آسمان تو آواز آ گئی ہے، ملائکہ جنت دے وچوں جنتی پوشاک لے کے آ گئے نے، جنت تو زمین تک پروٹوکول لگ گئے نے، ادھروں روح قبض ہوئی ہے، کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا موجود نے، آقا کول بیٹھے نے، بچے دی روح قبض ہوئی ہے تے آقا علیہ السلام پڑھ رہے ہون گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الذین اہل ایمان واسطے پیغامی الذین اذا اصابتهم مصیبتا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جدو اہل ایمان تے کوئی پریشانی آندی ہے، مصیبت آندی ہے، اپنی زبانوں کوئی تبرہ نہیں کر دے، نوحہ نہیں کر دے، ماتم نہیں کر دے، بلکہ کی کر دینے انا للہ ما آقا ولہو ما اخذ لکل شیء اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ جو دے وے اسی اون دے تے بھی راضی، جو واپس لے لے اسی اون دے تے بھی راضی۔ رب دی رضا تے راضیاں۔ بچہ فوت ہو گیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفاں میرے اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، جس اللہ نے اس بچے دی جان نو جہنم تو آزاد کر چھڑے آئے۔ انسانیت دا سب تو اہم مسئلہ جہنم دی آگ تو بچنا تے بچانا ہے۔ اس بچے دے نصیب دے کیا کہنے، بات لمبی نہ ہو جائے، بات نو مکمل کریے۔ اس بچے دے نصیب دے کیا کہنے جن نے اپنے سونے محبوب دی بات من لئی ہے۔ دنیا اندر او لوگوں سن لو، دنیا اندر رشتے تواڈے بہترین رشتے اوہی رشتے نے الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ تواڈیاں محبتاں وی اللہ واسطے، تواڈیاں نفرتاں وی اللہ واسطے۔ جدوں اہل ایمان نو مل دے نے تے انہاں دیاں محبتاں بڑھ جاندیاں نے، خون دے رشتے بھل جاندے نے، اصل رشتے تہاڈی جماعت دے رشتے نے، اصل رشتہ تہاڈا مسلمان ہون دا رشتہ ہے، او رشتے قائم دائم رہ جاندے نے۔ جس بچے دا رشتہ ناتا جڑیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، آقا علیہ السلام دی بات من لئی اس بچے نے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کر لئی۔ لوگو یاد رکھو بچہ دنیا تو رخصت ہویا ہے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نو غسل بھی اپنے ہاتھ نال دتا، اس بچے نو کفن اپنے ہاتھ نال پہنایا، اس بچے دی نماز جنازہ خود پڑھائی آقا علیہ السلام نے۔ کیا کہنے اس بچے دے، آقا علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال اس بچے نو لحد وچ اتاریا، مٹی پا کے پھر ہاتھ اٹھا کے بچے واسطے دعاواں کر چھڑیاں نے۔ ضرب اللہ مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. تے کتے اللہ پاک نے مثال بیان کر چھڑی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. رشتے نے تواڈے ایمان دے رشتے، جتھوں گل اچھی ملے اور لوگوں سن لو، تواڈا خیر خواہ او انسان نہیں جڑا تواڈے کولوں پیسے لے کے تانوں سود دیوے. اللہ دی قسم کائنات دا تواڈا سب تو بڑا دشمن ہے. تواڈا خیر خواہ او انسان نہیں جڑا تانوں فلم وال بلا کے دعوت دے. تواڈا خیر خواہ او انسان نہیں جڑا تانوں کاروبار دیاں دعوتاں دے دے. تواڈا اصل خیر خواہ او انسان ہے جڑا تانوں اللہ اور اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات وال بلا لے. اے نہ دیکھیا کرو کہ ممبر تے کون کھڑا ہے، کیڑے ممبر تے کھڑا ہے. اے دیکھیا کرو کہ بات کندی کر رہے ہیں. بات سچے اللہ دی کرنے والا ہے، بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کرنے والا ہے. ان دی بات نو اپنے سینے اندر نوٹ کر لو، ان دے تے عمل کرنا شروع کر دیو. اللہ روزانہ دی بنیاد تے تواڈیاں زندگیاں تبدیل کر دے گا. اے دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی، آسمان تو موت دا پیغام آئے گا، عرش والے اللہ دی طرفوں سلام آ جائے گا. انشاءاللہ اللہ کامیاب کر دے گا. رب دے ہاں کامیاب وہی انسان نے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ دے ہاں کامیابی دا پیمانہ جہنم دی اگ تو بچ جانا ہے. اللہ دے ہاں کامیابی دا پیمانہ جنت دی چابی مل جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کہنا مناں گے، کتاب و سنت تے چلان گے، اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھاں گے، دین اسلام دی تعلیم حاصل کران گے، ہر برائی چھڑ دیاں گے، ہر نیکی کرن دی کوشش کران گے، اللہ سانو بھی اور ساڈیاں اولاداں نو بھی جہنم دی آگ تو محفوظ کر لے گا. یہی کامیابی ہے. اللہ سانو سارے نو اپنی رحمت نال دنیا آخرت وچ کامیاب کر دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.